جبھی انسان نے ٹھوکر کھائی ہے. جب انسان وہی کی روشنی میں اسپرچل نیڈ پوری کرتا ہے، اس کی فزیکل نیڈز بھی الائنڈ ہو جاتے ہیں. اس کو صحیح سے کھانا آتا ہے، صحیح سے اٹھنا بیٹھنا آتا ہے، صحیح سے اپنے دماغ کا استعمال آتا ہے. دس اسپرچل پروسیس از کنیکٹڈ ود ٹریننگ، اور یہ ٹریننگ قرآن کے ساتھ ہوتی ہے ایک مسلمان کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ چند دن دیے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چند دن کی ٹریننگ میری زندگی کے آخری سانس تک مجھے ہر دن ایمان میں بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی کبھی ناقدری کرنے کی طرف نہ لے کر جائے. آیت نمبر 68، فیہما فاکہۃ ونخل والرمان، ان دونوں باغات میں بکثرت پھل ہیں، اور کیا ہے؟ ونخل، اور کھجوریں، والرمان، اور انار ہیں. پہلے دیکھیں آپ جو جنت کا لیول آیا تھا اصحاب الیمین والا، اس میں آیا تھا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر پھل کے دو جوڑے ہیں، جس کے لیے ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ اسکالرز کی کیا رائے ہے. یہاں پر آیا ہے اسپیسیفکلی فاکہہ کا لفظ اگین آیا. دیکھیں فاکہہ کانسٹنٹ سورہ رحمان میں مل رہا ہے. فاکہہ اعلیٰ کے طور پر بھی آیا تھا جب دنیا کی بلیسنگز مینشن کی گئی تھیں سیکنڈ سبجیکٹ کے طور پر. فاکہہ اصحاب الیمین کی جنتوں میں بھی ہوگا پھل میوہ، جو انسانوں کے لیے اس وقت بھی ایک لگژری ہوگا. فاکہہ اعلیٰ جنتوں کے اندر جانے والوں کو بھی ملے گا، ایڈیشنلی فاکہہ کے ساتھ ان کو دو اور پھل ملیں گے. فاکہہ ہر وہ پھل، ہر وہ کھانا ان جنرل جس کو کھا کر آپ خوش ہوتے ہیں، جس کو کھا کر آپ پلیزنٹ محسوس کرتے ہیں. فاکہہ ہر وہ کھانا جو صرف آپ کے چہرے کی خوشی کو آپ کے لیے جو ہے وہ انجوائبل نہیں بناتا، آپ کا جسم بھی اس ڈائٹ کو لے کر انجوائے کرتا ہے. فاکہۃن. اور یہ جو یہاں پر الگ سے دو پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے، کھجور اور انار، امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر تدبر القرآن میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میری امت میں ہر 100 سال میں، ہر ایک قرن میں سابقون آتے رہیں گے. آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میری امت میں ہر 100 سال میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین کے مجدد ہوں گے، یعنی دین کا ریوائول کرنے والے ہوں گے، جن کو اللہ اپنے کام کے لیے سلیکٹ کرے گا، اور وہ دین کو نئے طریقے سے، یہ نہیں کہ کوئی نیا دین کا ایک فارم نکال کر، کوئی دین کی نئی فارمیشن نکال کر، کوئی اس کا نیا ورژن نکال کر عوام کے سامنے رکھیں گے یا انسانوں کے سامنے رکھیں گے. نہیں، وہ اسی ٹریڈیشن کو دوبارہ سے ریوائیو کریں گے جو انسانیت اپنی دنیا کی محبت میں بھول رہی ہوگی، وہ دوبارہ سے اس کا ریوائیول کریں گے. تو ہر امت میں آپ نے کہا ہر 100 سال میں کچھ نہ کچھ سابقون آتے رہیں گے. اسی طرح آپ کو پتہ چلتا ہے ہر نبی کے دور میں سابقون آئے. تو آپ کو سورہ واقعہ میں جو ایک جملہ ہم نے پڑھا تھا اور ملتا ہے السابقون السابقون، سابقون کے بھی سابقون، جس کو کہتے ہیں عربی میں اسبق السابقین، سابقین کے بھی سبقت لے جانے والے. امین احسن سے اصلاحی صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں اس آیت کی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جن دو پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ دو پھل ان کا انعام ہے جو ایلیٹ کے بھی ایلیٹ ہیں، سابقون کے بھی سابقون ہیں، اسبق السابقین ہیں. اسبق السابقین ٹیکنیکلی کون بنتے ہیں؟ جو تمام امتوں کے جتنے بھی پوزیشن ہولڈر تھے ان کے بھی ٹاپ پر ہوں. سوچیں کون ہوں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. یقیناً تمام ایلیٹ کے بھی ایلیٹ، تمام سابقون کے بھی سابقون، تمام پوزیشن ہولڈرز کے بھی پوزیشن ہولڈر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں اس آیت کے اوپر تو یقیناً یہ انعام ہر اس جنتی کو ملے گا جو جنتی اعلیٰ جنت میں پہنچ جائے گا. لیکن اگر شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، جس کے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، اس وقت جو صحابہ مشکلات اٹھا رہے تھے، صحابہ میجورٹی عرب تھے، یا تو میجورٹی عرب تھے یا جو چند تھے وہ آس پاس کے علاقوں سے آ کر اسی جگہ پر آباد ہو گئے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اسی علاقے میں تھا. صحابہ میجورٹی عرب تھے، اور عرب کلچر میں یہ دو فروٹس بہت کامن تھے، کھجور اور انار. کھجور کو ہم جانتے ہیں کہ کھجور جو ہے وہ صحرا میں اگتا ہے. انار کے پودے میں بھی یہ خاصیت ہوتی ہے،
بہت چھوٹا پودا ہوتا ہے، میرے خیال ہے 15 فیٹ سے اوپر نہیں جاتا اس کا درخت، لیس دین اور ود ان 15 فیٹ اس کی ہائٹ رہتی ہے. اور اس درخت کی، انار کے درخت کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ الکلائن ڈیزرٹ سوئل میں بہت اچھا گرو کرتا ہے. انار کے درخت کے اندر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ اسکارچنگ ہیٹ کو برداشت کر جاتا ہے، ہیٹ اور گرم کلائمیٹ میں گرو کرتا ہے. تو عرب کے اندر یہ دو فروٹس جو تھے یہ کامن تھے، سمجھتے تھے اس کو. عرب کھجور اور انار کو جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ان کے انعام کو مینشن کیا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ جنت میں جانے والوں کے گفٹس کو، جنت میں جانے والوں کے ریوارڈ کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے. بالکل جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ ایک ایک عورت کے چوائس کو اسپیسیفائی کرے گا اور اس کو دے دے گا جو اس نے خواہش کی ہوگی، اسی طرح سے یہاں صحابہ کو آنر کیا گیا ہے. اور صحابہ کو اس طرح آنر کیا گیا ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہولڈ پر رکھا، اللہ کی بات کو بلند کیا، وہ صحابہ جن کی اسلام آنے کے بعد فطرت یہ بن گئی تھی کہ وہ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتے تھے اور اوروں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے، وہ صحابہ جو سیلف سینٹرڈ نہیں تھے، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ادھر سنی اور ادھر عمل کیا. تو اللہ نے خاص ان کی پسند کو مینشن کیا ہے کہ اللہ ان کی پسند کی چیز ان کو جنتوں میں دے دے گا. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ممکن ہے. جو انسان اللہ کی خاطر اپنے آپ کو اس زندگی میں فرما برداری پر لے کر آئے گا، ڈسپائٹ بینگ دا فیکٹ کہ اس کو بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، اس کو بہت سا جو ہے وہ ریزسٹنس برداشت کرنا پڑے گا، اس کے لیے بہت سی چیزیں آزمائش بنیں گی، لیکن وہ اخلاق کو تھامتے ہوئے. دس از دی امپورٹنٹ فیکٹر. جب آپ کے اپنے آس پاس کے دوست اور رشتہ دار اور جب آپ کے اپنے آس پاس کا سرکل آپ کو دین میں آگے نہیں بڑھنے دیتا، تو سب سے پہلے شیطان ہمیں بد اخلاق کرتا ہے. ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم نے جنت میں جانے سے پہلے اسلام کی صحیح شکل اس دنیا کو دکھانی ہے. ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تھامنا ہے. تو جو اللہ کا بندہ اخلاص کے ساتھ اخلاق پر جمتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرے گا، اللہ اس کی پسند کی جنت اس کو آخرت میں دے گا، جیسی بھی جنت آپ کو چاہیے ہوگی. اگر ابھی آپ سے اور مجھ سے کوئی کہہ دے کہ عید کا انعام یہ ہوگا کہ آپ جیسا گھر جس علاقے میں چاہیں گی، جیسا انٹیریئر چاہیں گی، جس طرح کا فرنیچر چاہیں گی، جتنا بڑا جکوزی چاہیں گی، جتنا بڑا سوئمنگ پول چاہیں گی، جتنا بڑا گارڈن چاہیں گی، جتنا بڑا پیٹیو چاہیں گی، ویسا ہی بنے گا. بس آپ ایک دفعہ آئیں اور یہ 4 دن کی کلاس اٹینڈ کر لیں. آپ ذرا سوچیں اس کلاس میں اٹینڈنس کیا ہوگی. انسان کہے گا تو مان لیں گے، رب کہہ رہا ہے اور ابھی سے نہیں کہہ رہا، 1450 سال سے کہہ رہا ہے. تو ہم سن سن کر پھر کیوں بہرے ہو جاتے ہیں؟ سن سن کر پھر کیوں اگنور کر دیتے ہیں؟ سن سن کر پھر کیوں ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ سننے کے بعد بھی اس کو عمل کا اور ڈے ٹو ڈے لائف کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ قرآن ریمائنڈر ہے. اللہ نے ہمیں رمضان دیا تاکہ ہم قرآن کے سامنے بیٹھیں. اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی تاکہ ہمیں اپنی فطرت یاد آ جائے. الحمدللہ ہم سب میں اللہ کی محبت موجود ہے. ہم سب قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، صرف تھوڑی سی ول پاور چاہیے. اور جو اس وقت ول پاور آپ کو روزے کے اندر قرآن سن کر محسوس ہوئی ہے، اس کو جمع کر کے رکھیے گا، اس کو ضائع مت کیجیے گا. میدان کھلا ہے ان جنتوں کا جو ایلیٹ کی بھی ایلیٹ جنتیں ہوں گی. یاد رکھیے قرآن میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ایلیٹ کی ایلیٹ جنت ہے جو یہ والی جنت ہے جس کو آپ جنت الفردوس کہہ سکتی ہیں سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جنت الفردوس میں صرف صحابہ ہوں گے یا ہم بھی جا سکتے ہیں؟ جنت الفردوس کی 4 کیٹیگریز ہیں قرآن کی روشنی میں. انبیاء اور رسول ایک کیٹیگری، شہداء صدیقین دوسری کیٹیگری، شہداء تیسری کیٹیگری، اور صالحین چوتھی کیٹیگری. یہ چاروں کی چاروں ٹاپ کوالٹیز کے جتنے بھی ان چاروں کیٹیگریز کے ہوں گے وہ جنت الفردوس میں پہنچیں گے. جو انبیاء اور رسولوں کا راستہ ہے، جو انبیاء اور رسولوں کی جنت کا پارٹ ہے، وہ تو بند ہو گیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے. باقی جو 3 راستے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ تینوں میدان کھلے ہیں. بڑھیے آگے، اپنے آپ کو احسان کے درجوں پر لے کر آئیے،
اپنی زندگی میں اخلاق کو تھامیں اور جتنی نیکیاں اڈاپٹ کر سکتے ہیں اتنی نیکیاں اڈاپٹ کیجیے. انشاءاللہ اللہ آپ کی قرآن کی نعمت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 69 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اگر پسند کی جنت چاہیے، اگر کریونگ ہو رہی ہے، تو بس دنیا میں پریکٹسنگ مسلمان بن جاؤ. آپ لوگوں کے جتنے سوال میرا خیال ہے میں نے 19 دن تقریباً، پہلے دن شاید سوال نہیں لیے تھے، ادروائز میں نے شاید 19 ڈیز انکلوڈنگ ٹوڈیز 19 دن میں نے آپ لوگوں کے سوالات لیے ہیں الحمدللہ اور جوابات دیے ہیں. کوشش کی میں نے کہ آپ لوگوں کو اتنا سیٹسفیکٹری آنسر مل جائے کہ جس میں آپ عمل پر دوڑ جائیں. لیکن یہ حقیقت ہے، میں جتنا آپ کے سوالوں پر سوچتی رہی ہوں اتنا مجھے آپ سب کا دین پر عمل کرنے کے لیے کریونگ ہے. آپ سب دین میں اللہ کے راستے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اپنے اس جذبے کو ضائع مت ہونے دیجیے گا، اپنے اس جذبے کو سنبھال کر رکھیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ اللہ، ہم نے اپنے اس جذبے کی وجہ سے آپ کے دین کو جاننے کی کوشش کی تھی اور ہم نے عمل کی بھی کوشش کی تھی. جتنا آپ اپنے اس جذبے کو سنبھالیں گی انشاءاللہ آپ کے لیے امیزنگ ریوارڈ اللہ اپنی رحمت سے دے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 70 میں فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ in it you will have فِيهِنَّ، ان میں آپ کو کیا ملے گا؟ ان نعمتوں میں ان کے درمیان خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں ہوں گی. بعض ترجمہ میں کہا گیا ہے ان میں ان کے لیے خوبصورت اور خوب سیرت عورتیں ہوں گی. انگریزی میں وائفز لکھتے ہیں یا بیویاں ہوں گی. آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ابھی تک حور کا لفظ سورہ رحمان میں نہیں آیا. بعض لوگ سورہ رحمان میں جب بھی یہ نعمتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جنت کی اور جہاں عورتوں کا ذکر آتا ہے ان کے ذہن میں صرف حور آتا ہے. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جب تک حور کا لفظ نہ آئے یہ سمجھا جا سکتا ہے، بیکاز کوئی بھی شیورٹی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، واللہ عالم، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ وہ صفات بھی ہیں جو ایک مومن عورت کی صفات ہوں گی جب وہ اللہ کے ہاں پہنچے گی اپنی دنیا کی قربانیوں کے بعد. اس لیے اس آیت کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے ان نعمتوں میں ان کے درمیان خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں ہوں گی. جو پیچھے ڈسکرپشن تھا جنت کی بیویوں کا، جنت کی عورتوں کا، وہ تھا فیہن قاصرات الطرف، شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، جس پر ہم نے کل کافی تفصیل سے بات کی تھی. نظریں جھکانے والی ہوں گی، اپنی محبت کو اپنے شوہر کے لیے خالص رکھنے والی ہوں گی. یہاں آیا ہے فیہن خیرات حسان. یہ جو خیراتن کا لفظ آیا ہے یہ خیر سے ہے. خیر اور شر آتا ہے عربی زبان میں. خیراتن خیر کی جمع آئی ہے. خیراتن کا مطلب کیا ہے؟ دیز وومن آر گریٹ ان ایوری سینس. یہ ہر لحاظ سے بہترین عورتیں ہوں گی، لوئل ہوں گی، ٹروتھ فل ہوں گی، آنےسٹ ہوں گی، افیکشنیٹ ہوں گی، لونگ ہوں گی، ان کا کریکٹر بہت اچھا ہوگا. خیرات کا لفظ آتا ہے دس از فار انر بیوٹی، کریکٹر، انر بیوٹی. اسی لیے بہت سے اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ مومن عورتوں کی بات ہے. سوری، خیراتن از فیمنن کانجوگیشن، ٹھیک ہے. خیراتن میں جو الف اور تا ہے دس از دا فیمنن کانجوگیشن عربی زبان میں. تو خیراتن جو آیا ہے یہ آیا ہے بیویوں کے لیے. اسکالرس کی رائے یہ ہے خیراتن کا لفظ جو آتا ہے یہ آتا ہے فار انر بیوٹی. آپ کا خیر اور آپ کا شر آپ کے کریکٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. خیراتن جب ایز ایڈجیکٹو آیا ہے جنت کی عورت کے لیے تو یہ اس کی انر بیوٹی کو، اس کے انر ایموشنز کی پیورٹی کو ڈیفائن کر رہا ہے. اور جو حسان کا لفظ آیا ہے ہا سین الف نون سے، یہ حسنا سے ہے. دس از اباؤٹ آؤٹر بیوٹی. یعنی وہ عورتیں ہوں گی، یہ وہ بیویاں ہوں گی، یہ وہ انعام ہوں گی، یہ وہ محنت کر کے جنت تک پہنچنے والی خواتین ہوں گی جنہوں نے ان سائیڈ آؤٹ اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ بنانے کی کوشش کی ہوگی. اندر سے بھی خوبصورت یعنی اخلاقی خوبصورتی، کردار کی خوبصورتی، اور باہر سے بھی خوبصورت. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں سٹننگ بیوٹی دے دے گا. یاد رکھیں دنیا کی ڈیفینیشن بیوٹی کی کچھ بھی ہو، جنت کی آپ کی بیوٹی کی ڈیفینیشن بالکل الگ ہوگی. اگر کسی بھی عورت کو یہاں لگتا ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، اور ایک سے ایک جب آپ گالا کو بیٹھ کر، ہالی ووڈ گالا کو بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے
اور اس کے بعد آپ نہیں دیکھتے تو آپ کی بیٹیاں دیکھتی رہتی ہیں ساری انسٹاگرام پہ، اور اس کے بعد ڈریس وہاں سے دیکھتے رہیں گے اور شکلیں ان کی دیکھتے رہیں گے اور فگر ان کی دیکھتے رہیں گے، تو پھر کانسٹنٹلی دماغ میں یہی رہتا ہے کہ اچھا میرے اندر شاید یہ کمی اور یہ کمی اور یہ کمی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے۔ ہاں آپ کا کام ہے آپ اپنے جسم کی حفاظت کریں، آپ کا کام ہے آپ اپنی آؤٹر بیوٹی کو مینٹین کرنے کے لیے جو کچھ اللہ کی بتائی ہوئی نعمتوں کے جائز سرکل میں کر سکتی ہیں وہ کریں۔ جنت میں اللہ تمام مومن عورتوں کو ایسے پیدا کر دے گا دوبارہ سے کہ وہ خوبصورتی میں سٹننگ ہوں گی ان آؤٹر بیوٹی، اور اخلاق میں انٹرنل بیوٹی میں بھی بہترین ہوں گی۔ اسلام دونوں ایسپیکٹس کو ایڈمائر کرتا ہے۔ دنیا لاپ سائڈڈ ہے، دنیا انر بیوٹی نہیں دیکھتی، دنیا کیا دیکھتی ہے؟ کسی ایکٹریس نے کہا تھا لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا کا لاپ سائڈڈ ایٹیٹیوڈ ہے، دنیا صرف چہرہ دیکھتی ہے، اور اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے عورت کو آبجیکٹیفائی کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ مرد، ہم نے بات کی تھی، مرد کے اندر اللہ نے عورت کی محبت کو انگرینڈ کر دیا ہے، عورت کی اٹریکشن کو انگرینڈ کر دیا ہے، تو مرد تو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی چیز کو بزنس انڈسٹری نے کیش کیا ہے۔ موٹر سائیکل بیچنی ہوگی یا سگریٹ بیچنا ہوگا یا پان بیچنا ہوگا یا اسپیکر بیچنا ہوگا یا کرشن بیچنا ہوگا یا دیوار بیچنی ہوگی یا آرکیٹیکٹ کا کوئی کام کرنا ہوگا، بس عورت چاہیے ہر چیز میں۔ عورت آبجیکٹیفائی کر دی گئی ہے، اور فیشن انڈسٹری نے صرف اس چیز کو پکڑ لیا کہ آپ عورت کی خوبصورتی کو دکھاتے رہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت اپنا خیال نہ رکھے، عورت بناؤ سنگھار نہ کرے، بناؤ سنگھار ہے ہی عورت کے لیے، لیکن اسلام نے آپ کو اور مجھے سرٹن بیریئرز دیے ہیں۔ آپ نے اور میں نے اس بیریئرز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ فیہن خیرات حسان، دو چیزیں واضح کر رہا ہے ٹیکنیکلی۔ اللہ تعالیٰ ایسے آئی ایم شیور پڑھاتے ہیں استاد، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آخری کے جو دو سبجیکٹس ہیں جو کہ سورہ رحمان میں جنت کے ڈسکرپشن کے آئے ہیں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے یہ سارے کے سارے مردوں کو پڑھانے چاہیے، بیکاز وہ مرد جن کی رال ٹپکتی ہے حور کا نام سن کے، اور جن کی آنکھیں جو ہیں وہ بنٹوں کی طرح کھل جاتی ہیں جب وہ جنت کی عورتوں کی خوبصورتی سنتے ہیں، ان کو دنیا میں کیسا مرد پہلے بننا ہے پہلے یہ تو جان جائیں۔ میں آپ سے زیادہ اس لیے ڈسکس نہیں کرتی ہوں مردوں کے بارے میں کہ مردوں کو کیسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ گھر جا کر آپ سب اپنے اپنے شوہروں کی استانیاں بن جائیں گی۔ آپ کو استانی بننا ہے تو اپنے بیٹے کی بن جائیں، کافی ہے، اور اتنا ضرور سنیں کہ آپ اس کی تربیت کریں۔ شوہروں کی تربیت آپ نہیں کر سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ساری آیات جس میں خوبصورت عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سارا انسینٹیو دیا ہی مردوں کو گیا ہے، اور مردوں کے اندر جن میں کریونگ رکھی گئی ہے کہ ہر عورت کی طرف ہم یہ بات جانتے ہیں، عورت کی طرف مرد دیکھتا ہے، خوبصورت اور ناخوبصورت ہونا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالا ہے نا۔ تو یہ مردوں کو پڑھانے والی آیات ہیں، آئی ایم شیور استاد پڑھاتے ہوں گے کہ ان کو وہ کرائٹیریا اس طرح سے بتایا جائے کہ اگر آپ کو یہ ریوارڈ چاہیے تو آپ کو محنت کتنی کرنی ہوگی۔ ہم عورتیں ہیں اس لیے ہم ان آیات میں سے اپنا سبق نکال لیتے ہیں، اور ہمارا سبق یہ ہے اس کے اندر کہ ہم اتنی بات اپنے بیٹوں کو ضرور سمجھائیں کہ بیٹا تمہیں اگر جنت میں یا دنیا میں ایسی عورت چاہیے جو ان سائڈ آؤٹ خوبصورت ہو، تو پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا بننا۔